جادو کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے؟ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے بیماری بنتی ہے، بیماری بن سکتی ہے، بھولنے کی بیماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مسئلہ میں، یہ بات یاد رکھیں، اس پر منکرین حدیث جو ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی لمبی بحث ہے، ہم نے جواب دیا ہوا ہے الحمدللہ، لیکن یہ صرف ایک معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنے کا ایشو تھا، وہ بھی گھریلو مسئلے میں باہر کریں تو نبی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بھی تو دکھانا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے معاملے کو فیس نہ کرتے تو ہم نے کیا ماننا تھا؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں ہے، بیماری میں کیسے، صحت میں کیسے، تو جادو کے علاج میں وہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سے سیکھی ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جادو کو فیس کیا تو کیا معاملہ تھا، کیسے ہوا۔ پھر اسی طرح سے انسان پر جب جادو ہوتا ہے تو اس کو بیماری بن سکتی ہے، کسی طرح کی بیماری بھی، جنات کا اثر ہوتا ہے تو بیماری بن سکتی ہے، کسی طرح کی بیماری بھی، پاگل پن تک کی بیماری، پاگل تک کی، وہ صحابی نے بتایا نا کہ ہم گئے ہیں کسی علاقے میں، وہاں پر ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے، کیونکہ آپ وہاں سے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہیں، کوئی خیر لے کے آئے ہیں، تو آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ان کو بتایا ہاں ہم دم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی بتاتے ہیں کہ اس بندے کو جکڑا ہوا تھا زنجیروں کے ساتھ، اس پر سلفات قدم کیا گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ بتانے کا مقصد یہ کہ کوئی شیطانی عمل یا اثر کی وجہ سے اگر انسان پر سحر ہواتف یا سحر خمول اس طرح کوئی سحر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہوتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ خوف کی بیماری بن جاتی ہے، آج کل ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، جادو جنات کی وجہ سے خوف کی بیماریاں بنتی ہیں، اور اس پر بہت زیادہ دلائل ہیں۔ کعب بن احبار کی مشہور حدیث، جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں ہے، کعب بن احبار کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں یہ پڑھائی نہ کرتا ہوتا، اگر میں یہ کچھ پڑھائی کو ذکر کرتے ہیں، وہ ایک دعا ہے لمبی، وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر میں یہ نہ پڑھتا ہوتا، مجھے جو یہودی ہیں، کیونکہ یہودیوں کا جادو جو ہے نا بڑا مشہور، مجھے یہودی جادو کر کے کوئی انسان سے جانور کی طرح بنا دیتے، نعوذ باللہ۔ ایک مثال دے رہے ہیں، اور مطلب اس میں ساخت وائز نہیں ان کا معنی، اس کا مقصد ہے کہ یعنی اس کا مقصد ہے کہ یعنی جیسے انسان ایک یعنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جادو کے ذریعے سے اس کی سمجھ بوجھ کو کنٹرول کر لینا یا بند کر دینا، مجھے ہو سکتا تھا کہ ایسا معاملہ ہو جاتا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جادو کی وجہ سے مسائل تو بھائی بن سکتے ہیں۔ وسوسوں کا مسئلہ، نماز میں وسوسے، صحابی کیا فرماتے ہیں کہ میں عثمان بن ابی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتا ہوں، مجھے شیطان آ کر پکڑ لیتا ہے، مجھے ہوش ہی نہیں رہتا۔ اب شیطانی اثر کی وجہ سے جو خنزب ہے اس کا کیا کام ہے؟ خنزب کی جو جماعت ہے اس کا کام ہے نماز میں آ کر وسوسے ڈالنا، اور انسان کو جو ہے وضو میں بلحان نامی جن ہے اس کا کام ہے وضو میں وسوسے ڈالنا۔ اب وضو سے یہ وسوسوں سے OCD بنتی ہے، obsessive compulsive disorder۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب جادو کی وجہ سے جب شیطان وسوسوں کی بیماری لگاتا ہے، نفسیاتی مریض بنتا ہے، اب تو مسائل بن جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اب شروع ہوا ہے، OCD تو ڈائگنوز یا اس کو وہ کرنے کا جو ہے وہ 100 سال پہلے یہ تو ساری دریافت ہوئی ہیں چیزیں کہ یہ بیماری ہے۔ میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کا بتایا ہوگا۔ بھائی ہم آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں نا چیزیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ساری چیزیں بتا کے گئے، اور وہ چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں شکلوں کا بدلنا، اب شیزوفرینیا کو لے لیں، آوازیں آنا، شکلوں کا بدلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 14 سال پہلے بتا دیا کہ اس طرح شیطان آتا ہے، شکل بدل کے آ سکتا ہے، اس طرح نظر آ سکتا ہے۔ نہیں جی یہ جتنا شکلوں کا نظر آنا ہے یہ جو ہے یہ شیزوفرینیا میں آتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم میڈیکلی ٹریٹمنٹ کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ مسائل ہیں، اپنی جگہ پر ہیں۔ اب جسمانی بیماری بن سکتی ہے، وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، طیوب کہہ رہے ہیں اللہ مجھے شیطان نے چونکہ بیماری دی ہے۔ اور یہاں تک کہ جادو کی وجہ سے انسان کی موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ جادو کی وجہ سے انسان کو موت تک لے جایا جا سکتا ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ حدیث مسند احمد میں جو موجود ہے، اور دیگر کچھ کتب احادیث میں موجود ہے کہ ان پر جادو ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان پر جادو ہوا، اور وہ جادو جو ہے وہ اس قسم کا تھا کہ وہ بیمار ہوتی گئی اور اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے یہ مزید سروائیو نہیں کریں گے۔
پھر مدینہ میں کوئی طبیب آیا، اس نے جو ہے وہ علاج کیا، اس سے پوچھا، سیدہ نے جب پوچھا گیا، پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو یعنی کوئی جادو کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کا علاج کیا گیا، سیدہ نے علاج کیا، لیکن علاج سے پہلے نا بندہ ڈھونڈا کہ کہاں سے جادو ہے، ویسے بیٹے دیکھنا ہے، تو وہ بندہ ڈھونڈا گیا، اور بندہ ڈھونڈ کے پھر اس کو وہ جو ہے وہ عورت تھی، لونڈی تھی، پھر اس کو جو ہے وہ پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا، تو اس نے بتایا کہ جو ہے وہ میں نے جادو کیا تھا، آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں۔ یہ اس لیول تک جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ اب جادو کی وجہ سے بیماری بن سکتی ہے، جادو کی وجہ سے مسائل بن سکتے ہیں، جادو کی وجہ سے انسان کو یعنی موت کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، مارنے کا جادو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ احادیث ہمیں بتا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جادو سے کیا ہوتا ہے، جادو سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ ایک وائرس آیا تھا کچھ سال پہلے، اور اس وائرس نے کیا کیا تھا، ساری دنیا بند کر کے رکھ دی تھی۔ وائرس پہ یقین ہے، جادو جن اور ان چیزوں پہ یقین نہیں۔ میں خود ذاتی طور پہ، اگر آپ مجھے ریگولر سننے والے ہیں تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میں اتنا کوئی جادو کو بلیم دینے والا بندہ نہیں ہوں، اور نہ میں زیادہ خوف پھیلانے والا بندہ ہوں، لیکن ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ جادو کچھ نہیں ہوتا، جادو کچھ نہیں کرتا۔ جادو سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جادو جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے، جناتی مسائل کی وجہ سے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔